السلام علیکم، میں ہوں مسعود رضا۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ دہشت گردی کے خلاف وہ جنگ ہو یا حادثات ہوں جن میں ہزاروں پاکستانیوں کی جانیں جا چکی ہیں، ان پر کہیں نہ کہیں جا کر ہمیں صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جن پر صبر کرنا بھی چاہیں تو نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستانی معاشرہ ایک ایسے آفریت کے ساتھ نبرد آزما ہے، الجھ رہا ہے اور بہت مشکل میں ہے، جس نے ہمارے بچوں کی زندگیوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ وہ واقعات جن کی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ بچوں کے ساتھ زیادتی اور زیادتی کے بعد انہیں جان سے مار دینے کے واقعات ہیں۔ غیر سرکاری تنظیمیں، آزاد ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ روزانہ کم و بیش 1 درجن بچوں کے ساتھ اس ملک میں زیادتی کی جاتی ہے۔ اس میں سے تقریباً آدھے بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں جان سے مار بھی دیا جاتا ہے۔ ان بچوں کے ساتھ گینگ ریپ بھی کیے جاتے ہیں، اور ان کی عمریں کیا ہوتی ہیں؟ ان کی عمریں ہوتی ہیں 6 سال، 7 سال، 8 سال سے لے کر 18 سال کی عمر سے کم یہ بچے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی بہت اہم ہے کہ اس طرح کے واقعات رپورٹ بہت کم ہوتے ہیں۔ آزاد ذرائع جو کچھ بتا رہے ہیں، جب یہ بات رپورٹ ہی نہیں ہوتی تو حقیقت اس کی کیا ہوگی، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پچھلے سال زینب انصاری کو درندگی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں لگایا جا سکا کافی دن تک۔ اس بچی کی لاش ایک کچرا کنڈی سے ملی تھی، ایک بہت بڑا کچرے کی جگہ تھی، وہاں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور اس معصوم سی پھول سی بچی کی لاش جب وہاں سے ملی اور پھر اس کے قاتل کو جب کسی طرح سے پکڑا گیا تو پتہ چلا کہ یہ شخص کئی بچیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر چکا تھا۔ 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ فرشتے کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، اور اس دوران کئی بچیوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے۔ لیکن زینب کا معاملہ کیوں اٹھ کر آیا اور فرشتے کا معاملہ کیوں اٹھ کر آیا؟ زینب کا معاملہ اس لیے اٹھ کر آیا کہ جب وہ پورا واقعہ ہوا، میڈیا نے اس کو ٹیک اپ کیا، اس وقت سیاسی جماعتیں میدان میں اتر آئیں، اور سیاسی جماعتوں نے کیا کہا اور کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ الیکشن ہونے والے تھے، ایک حکومت کو جانا تھا، ایک حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، لہٰذا یہ دردناک واقعہ اور اس کے نتائج سیاسی ایندھن کا نشانہ بن گئے، یعنی سیاسی ایندھن بنا دیے گئے۔ کیسے؟ کیا بیانات تھے؟ میں آپ کو بیانات سناتا ہوں اور پھر فرشتے کی طرف آتے ہیں۔ زینب کے باپ کا ری ایکشن تھا، انہوں نے کہا پولیس سے ہمیں نہیں انصاف ملے گا، انہوں نے کہا آرمی چیف ہمیں انصاف دے، انہوں نے کہا چیف جسٹس ہمیں انصاف دے۔ یہ 12واں کیس تھا تو کوئی کچھ نہیں کیا، تو کوئی تو ذمہ دار ہوگا اس کا۔ اس واقعے کا معاملہ ہے، تجھے اس پہ استعفیٰ دینا چاہیے۔ ہوم منسٹر کی ریسپانسبلٹی ہے۔ اگر آپ نے اس جرم کو ختم کرنا ہے اور قرار واقعی سزا دینی ہے ملزموں کو، مجرموں کو، قاتلوں کو، درندوں کو، تو گریبان پکڑنا ہوگا شہباز شریف کا، گریبان پکڑنا ہوگا رانا ثناء اللہ کا۔ طلب کیا جائے شہباز شریف صاحب کو، سسپینڈ کر دے رانا ثناء اللہ کو، اسے سسپینڈ ہونا چاہیے بغیر کسی تاخیر کے۔ وزیر اعلیٰ صاحب، آپ کی ایلیٹ فورس کہاں گئی تھی جب ایک زینب درندوں کی جنگل میں تھی؟ ہم جواب مانگتے ہیں، ہمارا ہاتھ ہوگا اور اب تمہارا گریبان ہوگا۔ شہباز شریف پہلے ماڈل ٹاؤن کے سامنے ہو یا اس کے ساتھی ہو، اور اب قصور کا واقعہ ہو یا اس کے ساتھی ہو، اس کا ہو یا ساتھی ہو، ان کے خلاف FIR ہونی چاہیے۔ 8 بچیاں اغوا ہوئی ہیں، قتل ہوئے ہیں، ان کو ریپ کیا گیا ہے، کوئی نہیں پکڑا گیا، اس لیے کہ SHO شہباز شریف کا اور رانا ثناء اللہ کا آدمی ہوتا ہے۔ زینب انصاری کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کو جان سے مارا گیا، اس کی لاش کو کچرا کنڈی میں پھینک دیا گیا، اور اس وقت تک یہ 12واں کیس تھا عمران خان صاحب کے مطابق۔ اور آج جب فرشتے کو قتل کیا گیا ہے زیادتی کے بعد، اس کے والدین کہتے ہیں اس کے اوپر تیزاب بھی پھینکا گیا، 12 واقعات ہو چکے ہیں اس دور حکومت میں۔ اس وقت الیکشن ہونے والے تھے، اس وقت حکومت مشکل میں ہے۔ یہ دونوں واقعات آپ کے سامنے ہیں، میڈیا پہلے بھی رپورٹ کرتا رہا، لیکن سیاسی لوگ اس پر بات نہیں کرتے تھے۔ آج سیاسی لوگ بات کر رہے ہیں تو خبر بڑی بن رہی ہے، بات سنی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا میں آپ سے تعارف کروں۔ اعجاز عالم صاحب موجود ہیں، منسٹر ہیومن رائٹس پنجاب، اس کے علاوہ شہلا رضا صاحبہ ہیں، اور فرزانہ باری صاحبہ سماجی کارکن۔ تینوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ اعجاز عالم صاحب، 2018 کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے، زینب کا۔ اس وقت آپ کی پارٹی الیکشن میں جا رہی تھی، بہت شدید تنقید تھی پنجاب حکومت پر، وزیر اعلیٰ اس وقت کے شہباز شریف پر، نواز شریف پر، ان کی حکومت پر، پولیس کے سسٹم پر، سب کچھ تھا۔ آپ کے اقتدار میں آنے کے بعد بھی کئی واقعات ہو چکے، زینب کے بعد یہ تقریباً 12واں واقعہ ہے۔ اب اس کی ذمہ داری آپ کس پر ڈالیں گے؟ آپ دیں گے اپنے وزیر اعلیٰ کو اس کی ذمہ داری؟ آپ
ڈالیں گے اس کی ذمہ داری عمران خان پر؟ مسعود صاحب، بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ زینب انصاری کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں دیکھیں حکومت جس کی تھی یا جس کی نہیں تھی، بات یہ ہے کہ زینب انصاری کے واقعے کے بعد پاکستان کی پوری دنیا میں جتنی بدنامی ہوئی اس کا آپ کو بھی اندازہ ہے، اور اس کے بعد جو بہت سارے واقعات ہوئے ہیں اور ابھی بھی جو رکنے کا نام نہیں لے رہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری بات ہے کہ اس پہ بہت اور ابھی اس پہ سوچا بھی جا رہا ہے۔ اگر زینب کے معاملے پہ دنیا بھر میں بدنامی نہ ہوتی تو یہ قابل قبول تھا، خدا نہ خواستہ۔ نہیں، بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مسعود صاحب اس وقت ہی پتہ چلا تھا کہ یہاں کیا کیا، مطلب اس واقعے کو پہلے، کیونکہ اس واقعے کو میڈیا نے بہت زیادہ اور نہیں عمران خان صاحب اسی واقعے کے بعد فرمانے تھے 12واں واقعہ ہے، ان کو پتا تھا یہ 12واں واقعہ ہے ایک سال میں۔ دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ واقعات جو بھی بچوں کا ہوگا جہاں بھی ہوگا تو اس میں ظاہری بات ہے بدنامی تو ریاست کی ہوگی نا، تو اس پہ ابھی ہم اس بات پہ نہیں جانا چاہتے کہ کہیں کیا ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ نے آج موضوع چنا ہے یا ایشو پہ بات کر رہے ہیں، یہ یقیناً اس پہ ساری پارٹیوں کو سب کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں اس طرح کی جو بچوں کے ساتھ خاص طور پر جو سر میں بالکل یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس کو سیاستوں سے بالاتر ہونا چاہیے، مگر افسوس کی بات ہے کہ اس پر سیاست ہوتی رہی ہے۔ شیلا رضا صاحبہ، اس پر سیاست ہوئی اس وقت بھی، اور اب دیکھیں ہمیں یہ 24 بچیوں کا معاملہ ہے صرف 2 سال کے اندر، اس میں زینب انصاری کا نام پتا ہوگا یا فرشتے کا نام پتا ہوگا، اکثر بچوں کے نام بھی نہیں پتا ہوں گے لوگوں کو۔ وجہ یہی ہے کہ ایک وقت ہم الیکشن میں جانے والے تھے، دوسری طرف حکومت مشکل میں، حکومت کو ملائن کرنا ہے، اس کو آئینہ دکھانا ہے، تو ان دونوں بچیوں کا نام یاد ہے۔ تو یہ واقعات ثابت نہیں کرتے کہ ہم ان چیزوں کو بھی سیاست میں صرف استعمال کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، میں اس وقت بھی بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہمارے سماجی رویے ہیں اور ان پہ سیاست نہیں کی جائے تو بہتر ہے۔ ہاں یہ ضرور تشویش تھی کہ ایک ہی علاقے میں مسلسل یہ واقعات ہو رہے ہیں تو حکومت کہاں ہے، لیکن یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ میں مسلسل ان واقعات میں گھری رہی، کیونکہ میری ویمن ڈیولپمنٹ کی منسٹری ہے، اور بچی ختیجہ بطول اور 8 سال کی عمر اس کی، اور فلیٹ اوپر نیچے اس میں، اور بچی گراؤنڈ فلور پہ، اوپر کا فلور پہ دوسرے پڑوسی، پھر ایک اور پڑوسی، اور ٹاپ فلور خالی۔ اب بچی تو کھیلے گی نا محلے میں، اسی محلے میں بڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں کس وقت 3rd فلور کے جو لوگ تھے ان کی نیت کیا ہوئی کہ انہوں نے چابی لی ٹاپ فلور کی، اور وہ رکشہ والا جو بچی کو اسکول لے جاتا تھا، 3 لوگ پتہ نہیں کیسے بچی کو اوپر لے گئے۔ اور مسعود، میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گی اگر اس پہ میں انصاف نہیں لے سکی۔ بچی کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر وہ اس بچی کو مارنا چاہتے تھے، وہ بچی رو رہی ہوگی، یہاں پہ اس کے جو کاٹا ہے تو اس کا پورا گوشت نکل آیا، دانت نظر آ رہا تھا، پھر بھی بچی نہیں مری تو اس کا گلا گھونٹ دیا، پھر بھی نہیں مری تو ٹاپ فلور پر جو تھی وہ پانی کی ٹینکی تھی اس میں لے جا کے اسے ڈبویا، اور جب ہمیں پتہ چلا ظاہر ہے تو میں وہاں پہنچی ہوں تو اس کی میت جا رہی تھی، میں نے ان سے کہا کہ آپ واپس آئیے گا، میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ وہ واپس آئے، انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، اور شہادت اوان صاحب کو ہم نے اس کا وکیل کیا ہے، ڈی این اے اس کے پازیٹیو آ چکے ہیں، اب عدالت سے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ پہنچیں گے۔ لیکن جو اصل بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ادھر میں عدالت پہنچی ہوں اور اس کے والدین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں، اور اس کے 10 منٹ بعد میرے آفس میں فون آ رہے ہیں لوگوں کے۔ اچھا، ایسا نہیں تھا، ویسا نہیں تھا، ڈی این اے پازیٹیو بعد میں آیا ہے، مجرمان نے جو ہے وہ پہلے اقرار کر لیا۔ تو یہ ہماری سوسائٹی ہے۔ ایک ابھی کوٹری، آپ کے پاس آ رہے ہوں گے
جی ہاں، اور میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ سیاسی لوگ نہیں تھے لیکن کہیں نہ کہیں بااثر تھے، پڑھے لکھے تھے. اور میں ایک اور بات بتاؤں کہ کوٹری میں ہماری گونگی اور بہری ایک بچی تھی، وہ گھر میں اکیلی تھی، اس کی ماں کھانا لینے گئی ہے اور اس کے گھر میں کود کے یہ کارروائی اس کے محلے کے لڑکے نے کی اور اس کو جان سے مار دی. ایسے کتنے کیسز ہیں، ہم پرسنلی اس میں انوالو بھی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ واقعی ہمارا جوڈیشری سسٹم اتنا سلو ہے کہ ابھی مجھے کسی نے جوڈیشل سسٹم ہو، پولیس کا سسٹم ہو، ہماری سوسائٹی کی ہمارا جو سوشل فیبرک ہے اس کے ایشوز ہوں، یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے جس میں شاید ہی کوئی مسئلہ ہو جس نے اس میں بگاڑ پیدا نہ کیا ہو. لیکن میں اپنی ایک بات کر لوں، دیکھیں جب تک زینب کا کیس نہیں ہوا تھا اور اس میں سزا نہیں آئی تھی، ہم بار بار ایک بات کہتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ سزائیں آنی شروع ہو جائیں تو یہ واقعات کم ہوں گی. لیکن اب فرزانہ باری صاحبہ کے سامنے تو ان باتوں پہ میری بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی جو ان کا تجربہ ہے یا ان کی فیلڈ ہے، انہوں نے اس میں بہت کام کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ واقعات بڑھ رہے ہیں اور ان کی روک تھام کے لیے ہمیں جو کرنا ہے ہمیں ان پر ہی بات کرنی چاہیے. واقعات یا تو یہ کہیں بڑھ رہے ہیں یا ہم یہ کہیں کہ رپورٹ ہونے لگیں یا بڑھ رہے ہیں. تو رپورٹ نہیں ہوتے، میں پوچھتا ہوں فرزانہ باری صاحبہ کہتے ہی نہیں ہیں کہ رپورٹ ہو رہے ہیں یا بڑھنے لگے ہیں یہ واقعات، پھر ان مسائل سے نمٹنے کا حل کیا ہے؟ کیونکہ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے اس کی تو جان چلی جاتی ہے یا اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اس کی فیملی پر جو بیتتی ہے وہ فیملی ہی جانتی ہے جس کے اوپر بیت رہی ہوتی ہے. مگر اس کا روک تھام کیسے ہو سکتی ہے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں؟ اصل میں اس ڈور کا سرا کہاں پر ہے؟ فرزانہ باری صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ واقعات پہلے تو یہ بتائیں کہ رپورٹ ہونے لگیں یا یہ زیادہ ہو گئے، دوسرا یہ کہ سرا کہاں ہے اس کا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ بھی جن کو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ تقریباً 12 کے قریب روز ہمارے ہاں بچے جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، لیکن یہ صرف وہ ایک طرح سے جو رپورٹڈ کیسز ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ساحل کی یہ رپورٹ ہے جس کا فگر آپ لوگوں نے اٹھایا ہے، یہ لوگ تو مختلف اخباریں اکٹھی کرتے ہیں اور اس کے اندر جو رپورٹڈ کیسز ہیں اس کی بنیاد پہ یہ بات ہوتی ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اصل بیماری ہے، جو یہ پرابلم ہے، ساحل بھی یہ بات کہہ رہا ہے، اس کے علاوہ دیگر ادارے بھی یہ بات کر رہے ہیں، ایسے ادارے بھی کر رہے ہیں، ان کو CNN جیسے ادارے رپورٹ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ اس طرف تو نشاندہی کر رہا ہے کہ ہمارا معاشرے کے اندر یہ جو بیمار اور جو ایک نفسیات ہے، جو ذہنیت ہے، جو مجرمانہ ذہنیت ہے اور بچوں کے خلاف وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور جنرلی بھی آپ دیکھیں کہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے اندر جو ہر طرح کے جرائم ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے. اور یہ ایک نیچرل بات ہے، سوشیولوجیکلی میں بات کر رہی ہوں کہ جن معاشروں کے اندر ناانصافیاں، نابرابریاں بڑھنے لگتی ہیں، رول آف لا کمزور ہو جاتا ہے، غربت ہوتی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، ایک احساس بیگانگی لوگوں میں ہوتا ہے، تو ان معاشروں کے اندر جرائم ویسے ہی بڑھتے ہیں. ہر طرح کے جرائم پاکستان میں آپ دیکھیں ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. اور اسی میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایسے سماج کے اندر جو سب سے کمزور طبقات ہوتے ہیں، جس میں عورتیں، بچے یا جو غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں یا ٹرانسجنڈر آپ دیکھیں ہمارے ہاں، تو پھر ان جو کمزور طبقات ہوتے ہیں ان کے اوپر زیادہ لوگ جو ہے مجرم لوگ جو ہوتے ہیں وہ حملہ آور ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک فیکٹ میں سمجھتی ہوں کہ گو کہ اس کے اوپر ہمارے پاس ایسی ریسرچ بیسڈ ایویڈنس نہیں ہے، لیکن ہم سب یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے ارد گرد جو ہو رہا ہے آبزرویشن کی مشاہدے کی بنیاد پہ کہ ہمارے ملک کے اندر ان جرائم کے اندر عورتوں کے خلاف جو وائلنس ہے، بچوں کے خلاف جو وائلنس ہے، غیر مسلموں کے خلاف جو وائلنس ہے، اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. ٹرانسجنڈر لوگ جو ہیں، جو اس کا ٹرانسفوبیا ہے، اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہو رہا ہے. یہ تو ایک بات ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ کیسے روک تھام ہو، دیکھیں جرائم گو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے سماج میں وہ تمام ہم اب کنڈیشنز بدقسمتی سے سماجی معاشی وہ عوامل موجود ہیں جس کے جو کہ وہ ایک ایسا فرٹائل گراؤنڈ ہم نے بنا دیا جس کے اندر یہ ایک جو جرائم ہیں وہ تیزی کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوں گے. اس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے. باقی معاشروں میں بھی جرائم ہوتے ہیں. دیکھیں جو فرق ہے، دیکھیں دو چیزیں ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ
جو پنجاب کے منسٹر بات کر رہے ہیں بجائے اس کے، اور جو شیلا نے بات کی، آخر شیلا بھی سندھ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو الٹیمیٹلی کیونکہ ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے لوگوں کی پروٹیکشن کی، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ریاست آگے بڑھ کے، اور اس وقت ریاست کی نمائندگی ظاہر ہے کہ جیسے جو ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہے وہ کرتے ہیں، تو پہلا یہ ہوتا ہے کہ ایکسیپٹنس کہ ہاں یہ ہوا ہے اور ہماری یہ ول ہے کہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، بجائے ہم یہ کہیں کہ باہر بدنامی ہو رہی ہے یا یہاں ہمارے ہاں تو ہوتا نہیں ہے یا یہ اکا دکا واقعہ ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک پولیٹیکل ول ہونی چاہیے ہماری الیکٹڈ جو گورنمنٹس ہیں ان کے اندر، کہ ہم نے ان جرائم کو اپنے سماج میں سے ختم کرنا ہے، اور پھر وہ اپنے اداروں کو کی جو ہے وہ باس پرسی و احتساب کریں اور ان کو زیادہ مؤثر بنائیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ فرشتہ کے کیس میں ابھی تک جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ اس کے اندر پولیس کا آپ رویہ دیکھیں، کہ جہاں پہ وہ فیملی والے میں بھی اس فیملی کو وزٹ کر کے انہوں نے بتایا کہ کیسے جب وہ پولیس کے پاس گئے ہیں ان کی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی ہے، پولیس والے ان کو مس ٹریٹ کر رہے ہیں، آگے ان کی بچی جو ہے گھر سے جا چکی ہے اور وہ ذہنی طور پہ پریشان ہے، اور پولیس والے ان کو اور ذلیل و خوار کر رہے ہیں، ان کی جو ایک سیلف ریسپیکٹ ہے اس کو انجرڈ کر رہے ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ ناکام بھی ہوتی ہے کہ مجرموں کو پکڑنے میں۔ اب زینب کے کیس میں کیونکہ بہت شور مچا تو انہوں نے ایک بندے کو اس وقت پکڑا جبکہ وہ کئی بچیوں کی جانیں لے چکا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اگر اس کی روک تھام کرنی ہے تو اس میں دونوں سائڈ پہ ہمیں کرنا ہوگا۔ دیکھیں جہاں پہ جو جرائم کیوں بڑھ رہے ہیں اس کے جو سماجی اور معاشی عوامل ہیں ان کا خاتمہ، اور جرائم کو روکنے کے لیے جو ریاست کی ذمہ داری ہے جس کے اندر خاص طور پہ ہمارے ریاستی ادارے ہیں، اس میں پولیس کا رول ہے، جوڈیشری کا رول ہے کہ پولیس ایف آئی آر درج کرے، ایویڈنس اکٹھی کرے۔ آپ نے بہت واضح طور پہ بتا دیا۔ عمران خان صاحب نے حالیہ دنوں میں یہ کہا ہے کہ جو قانون ہے اس حوالے سے اس کو بہتر بنایا جائے اور ایسے مذموم جرائم کرنے والے لوگوں کو سزائے موت یقینی بنائی جائے کہ ان کو سزائے موت ملے، لیکن سزائے موت تو پہلے بھی ملتی رہی ہے لوگوں کو۔ کیا یہ معاملات رکے؟ نہیں رکے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملات بڑھ گئے، کیا وجوہات ہیں؟ اصل میں ہونا کیا چاہیے؟ حکومتوں کو کرنا کیا چاہیے؟ شیلا رضا صاحبہ بھی موجود ہوں گی، اعجاز عالم بھی، فرزانہ باری بھی، ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے فرزانہ باری صاحبہ نے بڑی اچھی طریقے سے ہمیں بتایا کہ ایک طرف معاشرے میں تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسری طرف ہماری پولیس اور ہماری جوڈیشل سسٹم اور ہمارا نظام انصاف اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اعجاز عالم صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ کو، آپ کی پارٹی کو، آپ کی قیادت کو بڑی اچھی طرح سے ادراک تھا یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے، کتنے اہم نوعیت کا معاملہ ہے۔ آپ نے بڑی باتیں کی تھی کہ واپس جب آپ اقتدار میں آئیں گے تو آپ اس پر کام کریں گے۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نے گزشتہ 9-10 مہینوں میں اس پہ عملی طور پر کیا کیا ہے تو آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ جس طرح مسعود آپ نے بتایا کہ ان سارے واقعات کے بعد ہمارے جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دی کہ ہم اس میں جو سزاؤں کو سخت سے سخت بنائیں گے تاکہ جو معاشرے میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں ان کی روک تھام کی جائے۔ لیکن میں اس بات کو یہ جس طرح محترمہ شیلا رضا صاحب نے بھی اس بات کو دیکھیں، زینب انصاری کے واقعہ کے بعد اس مجرم کو قرار واقعہ سزا ملی تو لیکن اس کے بعد کیا یہ واقعات رک گئے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح فرزانہ باری صاحبہ نے بتایا کہ ہمیں اخلاقی طور پر معاشرے کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں جب تک معاشرے میں اویئرنیس نہیں آئے گی ہم جتنے دیکھیں جس طرح قتل میں تو سزائے موت ہے نا، لیکن اس کے بعد کیا معاشرے میں یہ تبدیلی لانے کے لیے آپ کی حکومت نے کیا اقدامات کیے؟ پنجاب میں سب سے زیادہ کیسز پنجاب میں رپورٹ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں ہم نے ایک ادارہ یہاں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے نام سے بنا ہے، بہت پہلے کا بنا ہوا ہے سر، چائلڈ پروٹیکشن بیورو بہت پہلے کا بنا ہوا ہے، نیا کیا ہے؟ جی ہاں میں نے، لیکن اس میں ہم نے تبدیلیاں لا رہے ہیں کہ تاکہ بچوں کی پروٹیکشن زیادہ ہو۔ دیکھیں ابھی پنجاب اچھا، چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں تو وہ بچے ہوں گے جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں، جو گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں، لاپتہ بچے ہیں، آپ کو مل جاتے ہیں، وہ ہوں گے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں۔ ہم تو بات کر رہے ہیں گلی محلوں میں جو یہ واقعات ہو رہے ہیں، گھروں میں واقعات ہو رہے ہیں، فلیٹس میں یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ دیکھیں
دیکھیں وہ چائلڈ پروٹیکشن جو بل آ رہا ہے اس میں اس بات کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کے جو واقعات سے اس کی روک تھام کی جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں جس طرح آپ نے قصور والے واقعے میں دیکھا کہ وہ بچہ کو کس طرح اس نے گھر سے بچے کو لیا اور پکڑ کے کھیلتے بچے کو لے گیا. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں مسعود، دیکھیں ابھی آج کے دنوں میں جو یہ بچوں کے واقعات اور فورس کنورشن کے زیادہ واقعات آ رہے ہیں. ابھی میں رحیم یار خان اور بہاولپور میں گیا تھا، وہاں بھی 13.5 سال کے بچوں کو اس ہم طرح تو جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے عملی طور پہ کیا کیا. آپ کہہ رہے ہیں ایک بل لے کر آ رہی شیلا رضا صاحبہ، جی بل شیلا رضا صاحبہ آپ کیا کہیں گی سندھ نے اس کے بارے میں کیا کیا ہے؟ کیونکہ پنجاب کی حکومت نے ابھی تک وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی بات کر رہے ہیں، قانون لانے کی بات کر رہے ہیں 10 ماہ میں. آپ تو ماشاءاللہ سے 10-11 سال ہو گئے حکومت میں، آپ نے اب تک کیا کیا ہے؟ نہیں، فرزانہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیپٹل اس کی لیجسلیشن ہوگی، کیپٹل پنشمنٹ اس پہ اب سیٹ ہو چکی ہے، اور وہی اس کو تمام اس پہ کیا جائے گا کہ اگر کسی بچے کا ریپ کر کے مرڈر کیا جائے تو زینب قصور کیس میں جو ہے وہ اس پہ پھانسی تجویز ہوئی ہے کیونکہ مرڈر بھی ہے. تو لیجسلیشن کے ساتھ ساتھ لیجسلیشن میں تو ریفارمز آتی رہتی ہیں، لیکن جو میں بات کر رہی تھی وہ پہلے ادھوری رہ گئی کہ اسپیڈی جسٹس جو ہے، کیونکہ ہر کیس اتنا ہائپ نہیں لے گا جتنی زینب نے لی. جیسے میں نے ابھی یہ بتایا کہ ختیجہ کا کیس تھا، کوٹری کی بچی کا کیس تھا، اس سے پہلے رابعہ کا کیس تھا جس میں ہم خود گئے، وہ کیس چل رہا ہے ابھی 2 سال ہو گئے. اس میں بھی بچی جو ہے وہ کھیل رہی تھی اور انہی کے رشتہ داروں اچھا مگر اسپیڈی ٹرائل کے لیے تو آپ اس بچی کا اغوا کیا، یہ ضروری ہوگا نا اس میں ہم بے بس کہ ہمارے پاس فورنسک بہت اچھا ہم سمجھتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے نہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے ایک کورٹ ہی الگ کر دیں بھائی، تاکہ جلدی جلدی یہ ہو. اور دوسری بات جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے وہ حکومت کی طرف سے اویئرنیس ہے، اور اس کو ہم کرتے بھی ہیں. جب میں پیٹرن تھی ایز ڈیپٹی اسپیکر ویمن کاکس کی، تو ہم نے ایک 6-7 منٹ کی ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، اور ہم لوگ اسٹریٹ تھیٹر کروائے تھے. ہم نے خاص طور پر ابراہیم حیدری میں، جہاں بہت اس طرح کے واقعات تھے، کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو اس طرح کا واقعہ ہے کہ کوئی کسی کے گھر گیا، اس نے بچی اغوا کی یا کسی راستے سے اغوا کی، اس کو ریپ کیا، مار دیا. یہاں پہ ہم بالکل بے بس ہیں. لیکن ہم وہاں پہ تو ہم صرف یہی کر سکتے ہیں کہ ایز حکومت اس کو پکڑا جائے، ایویڈنس کلیکشن ہو، پولیس صحیح طریقے سے کام کرے، اور پھر عدالت تک معاملہ چلا جائے، پھر عدالت کا کام ہو جاتا ہے. لیکن ایک جو کام حکومت کا ہے وہ یہ ہے کہ واقعے کو ہونے سے پہلے روکنا، اور اس کے لیے ہم اویئرنیس ہم کرتے ہیں، اور ہم کافی حد تک اس میں کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جس میں ہم ماں کے ساتھ ہم ڈائریکٹ جو ہیں وہ اویئرنیس کرتے ہیں کہ آگاہ معاشرہ محفوظ بچے. یہ ہمارا ایک باقاعدہ پروگرام ہے، اس کی ویڈیو ہے جس میں ہم ماں سے یہ بات، اس میں چھوٹے سے ہم نے جی بالکل اس میں ہم نے چھوٹے چھوٹے اسکرپٹس بنائے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو غلط ٹچ کیا جا رہا ہے یا اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس کی ماں کے ساتھ اتنی فرینکنس نہیں ہے کہ وہ ماں سے بتا دے، یا یہ کہ اگر ماں سے بتانا چاہے تو ماں کے پاس فرصت نہیں ہے. تو ہم نے اس موضوع کو اس طرح ٹچ کیا ہے کہ شیلا رضا صاحبہ مجھے لگتا ہے ایک کڑی ابھی بھی مسنگ ہے. فرزانہ باری صاحبہ، ایک تو ہو گئی پیرنٹس کی اویئرنیس کہ ان کو پتا ہو، اور بچوں کے ساتھ ان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ ایسا ہو کہ بچے کوئی بھی بات انہیں بتا سکیں. بے شک یہ بالکل ہونا چاہیے. تفتیش اچھی ہونی چاہیے، عدالتیں بھی چلیں الگ کر دیں یہ بھی ہونا چاہیے، قانون بھی سخت ہونا چاہیے. لیکن جیسا کہ شیلا رضا صاحبہ نے کہا کہ ابراہیم حیدری میں یہ واقعات بہت ہوتے ہیں. میرے پاس جو رپورٹس موجود ہیں وہ بتاتی ہیں کہ دیہی علاقوں میں، ان علاقوں میں جہاں غربت بہت زیادہ ہے، وہاں اس طرح کے واقعات بہت ہوتے ہیں. ابراہیم حیدری بھی ایسا علاقہ ہے جہاں غربت بہت زیادہ ہے. تو اس طرح کے واقعات کو ختم کرنے کے لیے غربت کا خاتمہ، ان علاقوں کو، ان جگہوں کو فوکس کرنا حکومتوں کا شاید بہت ضروری ہوگا. آپ کیا کہیں گی اس پر؟
نہیں دیکھیں غربت تو خیر جس طرح میں نے کہا کہ وہ تو بہت سارے جرائم کو جنم دیتی ہی ہے، مگر یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو واقعات ہیں یہ ہر طبقے میں ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو چائلڈ مولیسٹیشن کا معاملہ ہے نا، چائلڈ سیکچول ابیوز، دیکھیں بات جب بچے کا ریپ ہو جاتا ہے یا بچہ مرڈر ہو جاتا ہے اس کی تو بات ابھی ہو رہی ہے، لیکن جو ہر گھر کے اندر، ہر گھر تو میں نہیں کہوں گی لیکن بہت سارے گھروں کے اندر جو بچوں کا چائلڈ سیکچول ابیوز ہوتا ہے، جس میں بچے کی نفسیات کے اوپر آپ اس کو پوری آئندہ آنے والی زندگی کے لیے ایک طرح سے نااہل کر دیتے ہیں، مطلب وہ نفسیاتی طور پہ اس کے اتنے جو ہیں وہ گہرے اثرات ہوتے ہیں، اس میں جس طرح شیلا نے کہا کہ اس میں ماں باپ کی بہت ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو کم از کم اس لیول آف ابیوز سے تو وہ بچا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو بچے کو پکڑ کے اس کو ریپ کرنا اور اس کو پھر اس کو قتل کر دینا، یہ مطلب یہ ایک سمجھے ایکسٹریم فارم ہے اسی فینومینا کی جو کہ بہت گھروں میں موجود ہے پاکستان کے اندر۔ میں سمجھتی ہوں اچھا ہم اس کی بات بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ نمبر بہت ہائی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ آپ دیکھیے کوئی 4000 بچے کم و بیش ہر سال۔ جی تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کے اندر ظاہر جو شیلا نے بات کی کہ ایک تو ماں باپ کی بہت ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک تو وہ بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں اویئر کریں، اسکول کالجز کے اندر مطلب ٹیچرز کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور دیکھیں اب پہلے ہمارے زمانے میں بیک ان 60s 50s میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا کہ آپ گلی محلے میں بچوں کو کھیلنے کے لیے چھوڑ دیں، لیکن 2019 کا پاکستان اتنا محفوظ نہیں ہے ہمارے بچوں کے لیے، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اور شیلا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ بچے کہاں جائیں، کیونکہ کوئی پارک نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ ماں باپ کہیں ان کو لے جائیں۔ یہی ہوتا ہے بس بچے پیدا ہم کر رہے ہیں، پاپولیشن کنٹرول بھی ہمارا نہیں ہے، بچے وہی گلیوں اس میں جاتے ہیں اور اسی طرح پھر وہ ابیوز ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ جو بات ہے یہ جہاں تک تو ایک تو ظاہر ہے کہ پوری اویئرنیس کے حوالے سے ماں باپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، نیبرہڈ کے اندر بھی میں سمجھتی ہوں اس قسم کی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، اسکولوں اور کالجوں میں بھی اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، اور ایک اوور آل نیشنل لیول پہ نیشنل لیول پر ایک بات اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ اچھا مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے جہاں تک فرزانہ باری صاحب، ایک بریک کی طرف جانا ہے اور ہمیں اس سوال کا جواب ضرور چاہیے کہ پلے گراؤنڈز بنانے ہیں، حکومتوں کو بنانے ہیں، لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنا ہے حکومتوں کو کرنا ہے، عدالتی نظام کو ٹھیک کرنا ہے حکومتوں کو کرنا ہے، برتھ کنٹرول کے پروگرام چلانے ہیں حکومت کو چلانے ہیں، اویئرنیس اس کی مہم چلانی ہے حکومت کو چلانی ہے، اسکولوں میں کام کرنا ہے حکومتوں کو کرنا ہے، تو ہماری حکومتیں کر کیا رہیں گے؟ فرزانہ باری صاحب آپ سے بھی پوچھوں گا، دونوں مہمانوں سے بھی پوچھوں گا کہ کر کیا رہیں گے؟ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری حکومتوں کی، اور حکومتوں کو سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر قومی مفاد میں ایسے ایشوز پر کام کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کی زندگیوں کو محفوظ بنا سکیں۔ فرزانہ باری صاحبہ جس ایشو کی بات کر رہی ہیں وہ بہت بڑا ایشو ہے، لیکن ہم اس کے ایک حصے پہ بات کر رہے ہیں جو بہت خوفناک اور بھیانک ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ شیلا رضا صاحبہ، سوال میرا یہی ہے کہ حکومتوں کو کرنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے، لیکن اس جانب حکومتوں کی جو توجہ ہونی چاہیے وہ توجہ نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، میں کسی بھی پارٹی کو اس پہ نہیں کروں گی، نہ میں اس مسئلے پہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کروں گی۔ دیکھیں کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، بچوں کے معاملے میں یہ عالی سیاست نہیں کر سکتا، اور نہ وہ چاہے گا کہ اس کے علاقے میں بچوں کے ساتھ اس طرح سے ہو۔ میں صرف یہ بات مگر دیکھیں نا، اب میں معذرت چاہوں گا، آپ کی بات کٹ رہی ہے، آپ دیکھیں نا کہ جب زینب کا واقعہ ہوا، عمران خان صاحب بھی بولے، شیخ رشید بھی بولے، طاہر القادری بھی بولے، آپ کی قاہرہ صاحب بھی بولے، بلاول صاحب کے بھی بیانات تھے، سب کے بیانات تھے اس پر۔ ابھی یہ واقعہ ہوا ہے، اس طرح کا بیان عمران خان صاحب کا نہیں ہے، ایسا بیان شیخ رشید صاحب کا نہیں ہے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہیں ہے، یہ میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ملک میں جو ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے یہ اپنے یہ جو 8-9 مہینے اس میں کافی واقعات ہوئے، لیکن مجھے جو واقعہ ہو گیا اس میں مجھے وہاں پہ پولیس نے دفاع اچھی کاٹی، اس نے گرفتار کیا،
اچھی طریقے سے وہ عدالت میں پہنچ گیا. ججز کا رویہ بھی میں صحیح دیکھ رہی ہوں, لیکن ایک پروسیس تو لیٹ ہے نا. لیکن میں نے جو کہا کہ حکومت کے مختلف جگہ کام ہے, ایک واقعہ ہو جانے کے بعد ایک واقعے کو ہونے سے پہلے روکنا, تو لیجسلیشن اور اویئرنیس جو ہے یہ واقعے کو ہونے سے پہلے روکنے کی ہے. جو واقعہ ہو گیا اس میں ہمیں پولیس پہ نظر رکھنی ہے ایز حکومت, کہ مانیٹرنگ ہو کہ کہیں کلپریٹ کے ساتھ تو نہیں کھڑی. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ایم ایل اوز وغیرہ نے اس میں کوئی اس طرح کی حرکت کر دی جس سے وکٹم کو سپورٹ نہیں مل رہی, کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کے کردار ہیں بدقسمتی سے کہ یہاں پہ ہمیں سپورٹ دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی. خاص طور پہ عورت اگر ہو. جو بات کہہ رہی ہیں شیلا رضا صاحبہ, نہیں ایک منٹ مجھے اپنی بات ایک منٹ کمپلیٹ کرنے دیں. دیکھیے ہم نے 2012 پہلے جو ہماری حکومت تھی 2012 میں ایک ہم نے سلیبس بھی تیار کیا تھا, لیکن کچھ حالات ایسے تھے کہ ہم نے ہٹا لیا تھا. ایک تو ہم بچوں کو اسکول میں اویئرنیس دیں گے. بچے, میں نے کہا کہ دیکھیں بچے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, بٹ ایک لیول ایسا ہے جہاں وہ والدین سے شیئر نہیں کرتے اور والدہ خاص طور پر اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کر پاتی. ہمارے ہاں رشتوں کی جوائنٹ فیملی سسٹم میں بڑی اہمیت ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا سب سے قریبی شخص ہمارے بچے کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے. ہمیں اگر بچہ کمپلین کرے اور بچے کو عادت ڈالنی ہے کہ وہ کمپلین کرے, اور جب بچہ کمپلین کرے تو ہمیں سنگین اس پہ اقدام اٹھانا ہے. بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, یعنی خاندان کے اندر تو یہ ہونا چاہیے. مگر فرزانہ باری صاحبہ نے کہا کہ بچے کہاں جائیں, کہاں کھیلیں, انہیں اسکول بھی جانا ہے, محلے میں بھی جانا ہے, انہیں پھر انصاف کے جو معاملات ہیں ان کا آپ بھی ذکر کرتی رہیں گے. اعجاز صاحب, آپ کیونکہ آپ نے بڑی تنقید کی تھی ان تمام معاملات پر آپ کی لیڈرشپ نے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا ایسا کیا ہے. پہلے بھی میں نے آپ سے سوال کیا تھا, آپ نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی بات کی اور ایک قانون کی بات کی ہے. معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ کیسے آپ ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ریاست تو ظاہری بات ہے کہ جب بھی معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے اپنے طور پر کام کرتی ہے, لیکن اس میں سول سوسائٹی کو, تمام میڈیا کو, سب کو مل کر ایک کمپین چلانی چاہیے. کیونکہ جب پنجاب میں جب زینب انصاری والا واقعہ, سر لیڈ کون کرے گا اس ایسی کیمپین کو, لیڈ کسے کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی ہر کوئی اپنی, دیکھیں یہ جس طرح شیلا رضا صاحب نے کہا کہ بچوں کے معاملے میں تو کوئی ایسی نہ کوئی پوائنٹ سکورنگ ہے نہ کوئی سیاست ہے. اس میں تو ہم سب جو معاشرے کے لوگ ہیں, اس میں میڈیا ہے, سیاستدان ہے. اچھا ہم یہ بات کہتے ہیں, دیکھیں میں بار بار ذکر کر رہا ہوں, میں نے ابھی آپ کو سنائے, ابتدا میں بھی سنائے وہ بیانات سنائے جو عمران خان صاحب کے بھی تھے, جو طاہر القادری صاحب کے بھی تھے, جو شیخ رشید صاحب کے بھی تھے, آپ کی دیگر قیادت کے وہ بیانات تھے. آپ تنقید کر رہے تھے, آپ حکومتوں پہ تنقید کر رہے تھے, آپ کہتے تو ہیں بچوں کے معاملے پہ نہیں کرتے, مگر کیا ہے آپ نے؟ جی دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ لیکن ابھی اس پہ لیجسلیشن بھی تو شروع ہونے والی ہے نا. جب یہ باتیں, ابھی آپ نے خود یہ فرمایا کہ آپ نے سٹیٹمنٹ بھی سنائی جو پرائم منسٹر صاحب کی, تو ظاہری بات ہے کہ اب جو ان واقعات پہ کام ہونا شروع ہو گیا, ظاہری بات ہے فیڈرل گورنمنٹ ان پہ سوچ رہی ہے اور اس پہ کام بھی شروع کیا گیا ہے. لیکن میں لیجسلیشن سے ہٹ کر آپ کیا تجویز کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کا شعبہ ہے, آپ کی وزارت ہے, لیجسلیشن سے ہٹ کر کیا ہے؟ جی میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کو شیلا رضا صاحب نے بتایا تھا کہ دیکھیں اس پہ لیجسلیشن جو بھی ہونی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہونی ہے, نیشنل اسمبلی میں ہونی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے تو یہاں پہ امپلیمنٹیشنز میں کام کرنا ہے. اور دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح پنجاب حکومت نے والدین کے لیے ایک مینول بنایا تھا کہ اپنے بچوں کو کسی کے ساتھ نہ بھیجیں یا بچوں کا دھیان رکھیں کو کیا کرتے ہیں کیا نہیں جاتے ہیں, لیکن وہ بات بھی درست ہے کہ بچے اب کہاں جائیں. لیکن جو اس طرح کی معاشرے میں جرائم ہو رہے ہیں اس میں تو ہمیں بچوں پر سب نگاہ رکھنی پڑتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ بالکل ایک انتہائی جو دردناک واقعات ہے, جس طرح وہ بچی فرشتہ کے ساتھ ہوا, اور اس میں سب کو مل جل کر بیٹھ کر, یہ سارے واقعات دردناک ہیں, سارے ہی افسوسناک ہیں. یہ تمام وہ باتیں ہیں جو ہم ہر موقع پر کہہ رہے ہوتے ہیں. میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں شیلا رضا صاحبہ, صوبائی سطح پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ واقعات پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں, یہ سندھ میں بھی ہو رہے ہیں, پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں, کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں بالکل آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہم نے اویئرنیس کیمپین بھی شروع کر رکھی ہے,
اور ہم ہر گھر تک اگر نہیں پہنچ سکتے تو چینلز کے ذریعے بھی یہ چیزیں لوگوں تک جا رہی ہیں کہ سے نو ٹو بیڈ ٹچ، اور بہت ساری اردو میں بھی اور اس میں بھی، لیکن ان کو بڑھانا چاہیے. اور ریڈیو کے ذریعے بھی، جو پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایف ایم کے ذریعے یہ چیزیں چل رہی تھیں. میں یہ نہیں کہوں گی اس وقت یہاں نون لیگ کے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہیں، لیکن ایف ایم کے ذریعے پہلے بھی اویئرنیس دی جا رہی تھی کہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے برابر میں جانا ہے، تو اس کے ماں نے کہا کہ ان کے گھر والے تو، ان کے بچے تو آج کھیلنے گئے، تم کس کے پاس جا رہے ہو، وہاں پہ تو انکل اکیلے ہوں گے. اس طرح کی چیزیں ہمیں بار بار اپنے، کیونکہ جہاں ٹی وی نہیں جاتا وہاں ایف ایم چل رہے ہوتے ہیں، وہاں سے یہ اویئرنیس دینی چاہیے. ہم بھی کھیلا کرتے تھے. اب آپ کر رہی ہیں؟ اب آپ لوگوں نے چھوڑ دیا یہ کرنا؟ وقت تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا چل رہا ہے، لیکن اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایسے مختلف ایف ایم سے چل رہی ہیں یہ پیغام، ٹی وی پہ بھی چل رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی زیادہ ضرورت ہے. اس کی زیادہ ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتانا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ جب اسکول میں ہوتی ہے اس میں مینڈیٹری یہ ٹاپک رکھا جانا چاہیے کہ پیرنٹس کو وہاں پر بتایا جائے. اور بس جو مطلب ہر کچھ نہیں تو ہمیں ایک میسج حکومت کی طرف سے ہر موبائل کمپنیز کو دینا چاہیے کہ موبائل پر یہ میسج آئے کہ بالکل ٹھیک ہے، کریں، اور یہ ایک اچھی بات ہوتی. تو وہ سلیبس جو تھا وہ آپ کیوں امپلیمنٹ نہیں کروا پائیں جو آپ نے بنایا تھا؟ اس وقت بہت زیادہ ایکسٹریمزم عروج پہ تھا، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ خاصے لوگ آن بورڈ لے کر اور اس کو ماڈرن کیا گیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ کے سلیبس میں یہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ سلیبس سرکاری اسکولوں کا ہوگا، پرائیویٹ اسکولوں کا ہوگا؟ جی سرکاری کا ہی ہوگا. پرائیویٹ میں تو پھر بھی وہ لوگ اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں، ضرورت تو سرکاری اسکولوں میں بہت زیادہ بتانے کی ہے. ٹھیک. اچھا فرزانہ باری صاحبہ، اس وقت شیلا رضا صاحبہ کی شکل میں اور اعجاز عالم صاحب کی شکل میں کوئی ملک کی 18 کروڑ عوام کی نمائندگی تو موجود ہے. دو بڑی سیاسی جماعتیں اور اس ٹاپک پر بات کرنے والے دو اہم ترین لوگ، دونوں صوبائی وزیر، اور جو گفتگو ہے، جو اقدامات ہیں، جو کوششیں ہیں، ان سے آپ کتنی مطمئن ہیں؟ میں تو بالکل مطمئن نہیں ہوں. تو یہ میں خود مطمئن نہیں ہوں. کوشش ہے. بالکل. میرے خیال ہے کہ دیکھیں یہ جو شیلا صاحبہ نے بات کی ہے نا کہ مطلب یہ ایک میں سمجھتی ہوں بہت زبردست بات ہے کہ آپ ایکسیپٹ کریں کہ پرابلم جو ہے وہ موجود ہے اور ہم اس کو پوری حل نہیں ابھی تک ہم نے کیا، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو حل کریں گے. یہ ایک پہلا نیسیسری سٹیپ ہے. اگر آپ ڈینائل فیز میں چلے جائیں کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہی نہیں ہے، پھر تو کوئی ہوپ نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ ایک بات طے ہے کہ جس سماج کے اندر بچے محفوظ نہیں ہیں، نہ تو وہ سماج اپنے آپ کو مہذب کہلا سکتا ہے اور نہ ہی وہ سماج جو ہے بہت عرصے تک ایگزسٹ کر سکتا ہے. وہ اپنی موت، وہ سماج جو ہے وہ پھر خود تباہ و برباد ہوتے ہیں. اور کیونکہ اگر آپ نے اپنی نسلوں کو جو ہے وہ محفوظ نہیں کیا یا اپنی نسلوں کو چھوڑ دیا ہے کہ ان کا چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے اور نفسیاتی طور پہ ایک بیمار جو ہے وہ نسل جو ہے اس کی تشکیل ہو رہی ہے، وہ پیدا ہو رہے ہیں. دیکھیں ایک تو یہ فیکٹ ہے کہ جب اس طرح کے بہت ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، جو کنسرن باڈیز ہیں یا ہمارے سیاستدان ہیں یا ہمارے نمائندے، پھر وہ اس کے اوپر ضرور بات کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری جو سکسیسو گورنمنٹس ہیں انہوں نے اس حوالے سے کوئی بہت جو ٹھوس اقدامات نہیں کیے ہیں. کسی بھی حکومت نے آج اس حکومت کے ساتھ ساتھ پچھلی حکومتوں نے بھی انفارچونیٹلی نہیں کیے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیونکہ ان کا بالکل جو ایک عوام کے جو مسائل ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ ان چیزوں پہ اس وقت بات ہونی چاہیے جب ضروری نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ یا زینب کا کیس ہم ڈسکس کر رہے ہوں، بلکہ یہ ایک معمول کے طور پہ ان چیزوں کے اوپر کام ہونا چاہیے. ان اداروں کو آ کے وقتاً فوقتاً اس پر بات بھی ہونی چاہیے، اس کی کوششیں بھی جاری رکھنی چاہیے. ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے بعد ہم یہ پہلو بھی دیکھیں گے کہ ہم ایک مذہبی معاشرہ ہیں. ہمارے ہاں مسلمان بھی عبادت کرتے ہیں، عیسائی بھی عبادت کرتے ہیں، ہندو بھی عبادت کرتے ہیں، سب کی عبادت گاہیں ہیں، سب جگہوں پر پریچز ہوتی ہیں، سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. پھر کیا وجہ ہے، خاص طور پہ محراب و منبر کے حوالے سے اگر بات کریں، وہاں سے جو تعلیمات مل رہی ہیں اس کا بھی کوئی اثر ہو رہا ہے یا وہاں سے مزید کوششیں ہونی چاہیے؟ ایک بریک کے بعد
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور ان کے قتل کے جو واقعات ہیں ان پر ہم بات کر رہے ہیں. اعجاز عالم صاحب, اس معاملے پر حکومت نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ محراب و منبر کو یعنی مسجد کو, چاہے وہ گرجا گھر ہو یا مندر ہو, سب کو انوالو کرنے کی کوشش کی, کیونکہ وہاں سے جو پریچز ہوتی ہیں, جو تعلیمات ملتی ہیں, وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہیں. بالکل. دیکھیں, مذاہب تو ہمیشہ اخلاقیات کا درس دیتے ہیں, کوئی بھی مذاہب ہو, اس میں جو ہماری الہامی کتابیں ہیں وہ بھی ہمیشہ اخلاقیات. لیکن جب لوگ اپنے طور پر بھیڑیے بن جائیں تو پھر ان کو کوئی نہیں روک سکتا. بات یہ ہے کہ یہ بالکل درست بات آپ نے کہی کہ اس طرح ہونا چاہیے. اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ چرچ ہو یا مسجد ہو یا مندر ہو, وہاں سے بھی ہمارے لوگوں کو یہ اویئرنیس دینی چاہیے اور تعلیم دینی چاہیے جس میں کم از کم ایک لوگوں میں اخلاقی جو ایک قدر آئے, تاکہ وہ جو دیکھیں کرنے والے لوگ بھی تو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں نا, ہمارے لوگ ہیں, ہمارے. میں جاننا ہی چاہ رہا تھا کہ ایسی کوشش آپ کی وزارت نے اب تک کی ہے کہ اس سیگمنٹ کو بھی اپنی لوپ میں لیں, ان سے بھی بات کریں کہ آپ کے ساتھ کوششیں کریں, جیسے پولیو کنٹرول پر ہوتا ہے, دیگر معاملات پر. دیکھیں, میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہمیں جو ان پر کام کرنا چاہیے تھا ابھی تک وہ کام ہم کر نہیں سکے, لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس پر ہم بہت جلد زیادہ سے زیادہ کام کریں گے. ٹھیک ہے. شیلا رضا صاحبہ, آپ کے یہاں کیا صورتحال ہے؟ کیا آپ کے یہاں مسجد اور دیگر مذاہب کے جو مراکز ہیں وہ آن بورڈ ہیں اس معاملے پر؟ جی, میں نے جب بتایا آپ کو کہ ہم نے ابراہیم حیدری میں اسٹریٹ تھیٹر کیا, پھر اس کے بعد ہم نے اس کی ویڈیو بنائی 7-8 منٹ کی, تو جب ہم نے اس کی انوگریشن کی تو ہر مکتب فکر سے ہم نے لوگوں کو بلایا, اور تمام ہم نے کراچی یونیورسٹی کے اس وقت ڈاکٹر اجمل مرحوم وی سی تھے, ان سے پہلے پیرزادہ قاسم تھے, ان کو بھی, اور مختلف سیکشن کے ہر لوگوں کو بلایا تھا. بہت بڑی ایک وہ کی تھی, اور اس پہ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا, اور اس کے بعد ہم نے اس کا رائٹ اپ بھی بنایا ہے, اور اس کو جو اس کی ویڈیوز میں سندھی میں بھی ہم نے اس کے اوپر لکھا ہے. جیسے کہ ہم پولیو کیمپین کی طرح باقاعدہ فتوی حاصل کرتے ہیں, اس سیگمنٹ کو استعمال کرتے ہیں اپنے ریلیجس سیگمنٹ کو, ویسے استعمال نہیں ہو رہا اس معاملے پر. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تو ایک اپنی بھی ڈیوٹی ہے کہ جب آپ معاشرے کی برائیوں کو, جمعے کا خطبہ ہے یا کچھ ہے, اس پہ آپ جب کر رہے ہوتے ہیں بات, تو مولانا حضرات جو ہیں وہ ہم سے بہتر طریقے سے اس کو ٹاپک بنا سکتے ہیں. اور سارا مسئلہ تو نفس کے کنٹرول کا ہے کہ انسان کو اس کے نفس کے کنٹرول پر جو ہے وہ لیکچر دیا جائے, کیونکہ ہم یہ بہت زیادتی کرتے ہیں کہ اگر کسی بچی کے ساتھ کچھ ہو جائے تو ہم اگلے کو نفسیاتی یا جنونی کہہ دیتے ہیں, اس سے اس کو کیس میں فائدہ ملتا ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ ایک, اگر آپ کہیں تو میں ایک واقعہ شیئر کر لوں. ایک بچی تھی, نام نہیں لوں گی, اس کو اس کے گھر والوں کو بھی پلنگ سے باندھ دیا گیا تھا, اور اس کو بھی باندھ کے اور اس کا ریپ کیا گیا تھا, اور جب وہ چیختی تھی تو اس کو سگریٹ لگائے جاتے تھے. تو جذبات میں ہمارے ہاں لوگ, یہ کافی پرانی بات ہے, 15-1 سال, تو اس کو اس طرح کی کئی واقعات ہیں جہاں پر اس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو جب اس کو نفسیاتی کہا تو یہیں پہ وہ شخص کیس جیت گیا اور وہ باہر ہو گیا. تو ہمیں بہت ساری اس پہ کام کرنا ہے اور کرتے رہیں گے. اور میں نے تو کہا کہ جب میں اس جگہ پہنچی تو اس بچی کی ایمبولنس میں نے گھس کے تصویر اس لیے لی کہ میں نے اس کو کیس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو یہ ہمیں سب نے جذبہ رکھنا ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ ڈیوٹی ہے, اور میں نے دینا بھی شروع کر دیے ہیں اسکول. شکریہ آپ کا فرزانہ باری صاحبہ, شیلا رضا صاحبہ, اعجاز عالم صاحب. گفتگو آپ نے سنی. سب سے بڑی ذمہ داری ہماری اور آپ کی خود ہے, اس موضوع پر بات ہونی چاہیے. ایک بہت مشہور مقولہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے کہ شرع میں شرم نہیں ہے. اگر کوئی حکم ہے اور وہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے اور وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس حکم کی طرح. اسی طرح سے جہاں پر ہماری اپنی بنائی ہوئی کچھ لائنز ہیں,
ہمارے اپنے بنائے ہوئے کچھ نارمز ہیں، ہمیں ان کو ریوزٹ کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں ہم کمیونیکیشن میں گیپ چھوڑ رہے ہیں، کہاں بچوں اور والدین میں، بہن بھائیوں میں، گھر والوں میں، رشتہ داروں میں دوریاں ہیں کہ ہم وہ باتیں جو اگر ڈسکس کر لیں تو ہم بڑے مسائل سے بچ سکتے ہیں، وہ کہاں پر چھوٹ جا رہی ہیں۔ اس پر سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پہ فوکس کریں۔ گھر سے کام شروع ہوگا تو پھر گلی، محلے اور حکومتوں تک بھی بات پہنچے گی، لیکن اس وقت سارا بوجھ حکومتوں کے اوپر ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔